غلطی۔ آج ہی اس کی شادی ہوئی تھی۔ وہ بہت خوش تھا کیونکہ اس کو اس کی محبوبہ مل گئی تھی جس کو وہ بچپن سے چاہتا آیا تھا۔ اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ اٹھا اور یاقوت کے کمرے میں جانے لگا۔ یاقوت دلہن کے روپ میں اس کے سجے ہوئے کمرے میں بیٹھی تھی، اس کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ منظر نے آگے بڑھ کر گھونگھٹ اٹھایا۔ اگلے لمحے وہ خوف سے ڈر گیا۔ یاقوت کی آنکھیں انگارہ دکھائی دے رہی تھیں۔ غصے سے وہ یاقوت اسے ہی گھور رہی تھی۔ منظر گھبرا گیا۔ یاقوت سرخ آنکھوں سے اسے غصیلی نگاہوں سے دیکھے جا رہی تھی۔ منظر کچھ پیچھے ہٹا۔ منظر اس سے پہلے سمجھ پاتا، یاقوت نے مضبوط ہاتھوں کے ساتھ منظر کو اٹھا کر دور دیوار کے ساتھ دے مارا۔ منظر درد سے کراہنے لگا تھا اور اس کے حواس باختہ ہونے لگے۔ وہ سوچنے لگا، یاقوت تو ایسا سوچ بھی نہیں پائے گی کہ میرے ساتھ ایسا سلوک کا سوچے۔ یہ لازماً کسی ہوائی چیز کی حرکت ہے۔ یاقوت مسلسل لمبے سانس لیتی غصیلی آنکھوں سے منظر کو دیکھ رہی تھی۔ یاقوت اپنی جگہ سے اٹھی اس سے پہلے کہ وہ بڑھ کر منظر کو چھوتی یا کچھ اور حرکت کرتی۔ منظر کمرے سے نکل کر بھاگتا ہوا، ہانپتا ہوا باہر صحن میں موجود برگد کے درخت کے پیچھے آ کر چھپا۔ وہ چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ یاقوت درخت تک آئی تھی، پھر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ یعنی اس درخت نے محافظ بن کر اس کی حفاظت کی تھی۔ نیند آنے پہ منظر واپس جانے کے بجائے وہیں سو گیا۔ صبح اس کی ماں نے اسے برگد کے درخت کی جڑوں کے پاس سویا ہوا پایا تو چونکی، اسے پیار سے اٹھاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ سب پوچھنے پر منظر نے اپنی ماں کو کل رات والا سارا واقعہ سنایا، جسے سن کر اس کی ماں مسز عمیر بے ہوش ہوتے ہوتے بچی تھی۔ ماں، مجھے لگتا ہے کسی عامل کے پاس چلتے ہیں۔ مشورہ تھا اچھا، لیکن اس کی ماں کو یقین نہ آ رہا تھا۔ ایسے نہیں، پہلے میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں گی، اور کہہ کر مسز عمیر اندر چلی آئیں۔ اس وقت یاقوت نے اندر سے دروازہ بند کر رکھا تھا۔ بہو یاقوت، دروازہ کھولو۔ لیکن جواب نہ ملا۔ مسز عمیر اور منظر نے اندر چیخنے چلانے، رونے کی اور پائل کی آواز سنائی دی۔ دونوں ڈر گئے اور جلدی سے مفتی صاحب کی طرف دوڑے، اور وہ دونوں ماں بیٹا گھر سے باہر نکل کر چلنے لگے۔ منظر اپنا بچاؤ نہ کر سکا اور وہیں بے ہوش ہو گیا۔ شام تک اسے ہوش آ گیا۔ آنکھیں کھولتے ہی اس نے مفتی صاحب اور اپنے ماں باپ کو اپنے پاس پایا۔ بیٹا منظر، اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ مفتی صاحب نے پوچھا اور سر پر ہاتھ پھیرا۔ منظر نے متلاشی نگاہوں سے یاقوت کو ڈھونڈا، لیکن وہ اسے کہیں نظر نہ آئی۔ منظر بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہوں میں۔ کیا ہوا ہے؟ تم بے ہوش ہو گئے تھے، مسز عمیر نے بتایا۔ ابو، یاقوت کہاں ہے؟ کیا وہ اب آسیب کے چنگل سے آزاد ہے؟ مفتی صاحب خود ہی بول پڑے، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا اس کی یاقوت کے اوپر کوئی سایہ آ گیا ہے جس نے اس پر قبضہ کر لیا ہے۔ وہ بہت ڈر محسوس کر رہا تھا۔ نہیں بیٹا، بہت کوشش کی ہے۔ چڑیل نے تمہاری بیوی کو جان سے مار ڈالا ہے۔ یہ سننا تھا، منظر شاکڈ ہو گیا۔ آسیب کا کہنا تھا کہ تم نے موجود برگد کے اس پیڑ کو کٹوانے کا خیال کیا اور عنقریب اس گھنے برگد کو کٹوانے والے تھے۔ یہ بات اسے پسند نہ آئی۔ منظر رونے لگا۔ منظر سے اپنا آپ سنبھالا نہیں جا رہا تھا۔ منظر کے والدین دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ منظر کو یاقوت سے بے حد پیار تھا۔ یاقوت کے بغیر وہ جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یاقوت کی نماز جنازہ کے وقت منظر بے حد افسردہ تھا اور زار و قطار رو رہا تھا۔ منظر نے یاقوت کی میت کے پاس بیٹھ کر اسے باہوں میں بھر لیا۔